صبر اختیار کریں گے، مشکل وقت آ جائے تو 2 نفل توبہ کے پڑھا کریں۔ یہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے۔ آج اس کشمیر ویلی کے اندر 2 نفل توبہ کے پڑھیں اور 2 نفل حاجت کے پڑھیں۔ جب 2 نفل توبہ کے پڑھیں، اپنی پوری زندگی میں بیک پہ چلے جایا کریں، اس سے لے کے اس ٹائم تک کہ یا اللہ جو جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں میں ان سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ توبہ اتنی اعلیٰ چیز ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ایک شخص بندہ آتا ہے، آپ کے رفقا بھی بیٹھے ہیں، وہ آ کے کہتا ہے کہ یا علی میں بہت پریشان رہتا ہوں، مجھے علاج بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں استغفار پڑھا کرو۔ تو چلا گیا۔ دوسرا شخص آتا ہے، یا علی میرا کاروبار نہیں ہے، میرے لیے دعا فرمائیے، کچھ عمل بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا شخص آتا ہے، میں جہاں پیغام بھیجتا ہوں رشتہ نہیں ہوتا، کوئی میری ہیلپ کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں استغفار پڑھا کرو۔ چوتھا شخص آ جاتا ہے، حضور میں باغ بغیچہ لگاتا ہوں، میرے پھل فروٹ جو ہیں وہ لوگوں کے تو بڑی کھجوریں ہوتی ہیں، میری کھجوریں نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ پانچواں شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے یا علی میری اولاد فرما بردار نہیں ہے، میرے لیے کوئی بہترین عمل بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں استغفار پڑھا کرو۔ اس کے بعد محفل جب برخاست ہونے کیوں آتی ہے، آپ کو رفقا پوچھتے ہیں یا علی 5 بندے آئے، 5 کا مسائل الگ، سب کو دوائی ایک ہی دی۔ آپ فرماتے ہیں استغفار کی فضیلت اگر کسی کو معلوم ہو جائے اور کوئی پہاڑ کے نیچے دب جائے اور اس وقت استغفار پڑے، اللہ پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا۔ اگر گہرے سمندروں کی لہروں میں پھنس گیا، استغفار پڑے تو اس کو بھی اللہ پار کر دے گا۔ جب حضرت یونس نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے نجات دی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے پڑھا انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ نے نجات دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ دیکھیں ہم ان حقائق کی طرف نہیں جا رہے جو ہمارا نجات کا راستہ ہے، ہم الجھنوں میں پڑ گئے ہیں۔ اسلام الجھنوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام امن کا راستہ اور گروں کو کھولنا والا ہے۔ اسلام کے معنی بھی یہ ہیں، گروں کو کھول دے۔ اسلام کے معنی بھی یہ ہیں، ایک کھلی کتاب۔ اسلام کے معنی بھی یہی ہیں، جو بالکل چھپا ہوا نہ ہو، سب کا سب ظاہر ہو۔ قرآن کو پڑھیے، الحم سے والناس تک پڑھیے قرآن کو، اور سمجھیے کہ اس کی تعلیم کیا ہے۔